اور یہ وہی کچھ کر دیتے ہیں. تو میں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی سازش کے تحت کرتے ہوں گے، مطلب سادگی کی وجہ سے کرتے ہیں. انہیں ایک جمہوری عمل کے ذریعے آگے بڑھنے کی جدوجہد کی ضرورت ہے. فوج سے ان کو لڑ کے کیا ملا ہے اور کیا ملے گا؟ آج جب مشکل ملک کی بے آئی تو کس نے بچایا سب کو؟ فوج نے بچایا. اور آپ کو یہ میں آپ ریکارڈ پہ بیٹے آپ نے تو کتنی دفعہ میرے سے بات کی ہے، میں نے بتایا، میں نے کہا کہ یہ مقابلہ ہی نہیں ہے، حکومت سے آپ کا مقابلہ ہے، اور آپ جا کے حملہ کر دیتے ہو پولیس والوں پہ یا فوج والوں پہ تو ان سے آپ کہتے ہیں نہیں جی حقیقی حکمران وہ ہے. یہ تو وہ کہتے ہیں حکومت والے جنہوں نے ایک طرف چوری کرنی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی چوری تو ہم کر رہے ہیں، باقی سب کچھ یہ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی سازش کو سمجھیں جو حکومت چلا رہی ہے. حکومت نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی یعنی کہ عوام اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹکراؤ ختم. بالکل، وہ ان کو اس حکومت کو تو سوٹ بھی نہیں کرتا نا، بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ انڈیوس کرتے ہیں اس ٹکراؤ کو. اور اس یہ جو ٹکراؤ عید سے 2 دن پہلے یہ جو قبل 190 ملین پاؤنڈز کیس میں جو سزا معطل ہونے سے متعلق درخواست کی سماعت ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں عمران خان کی کوئی رہائی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ اس چیز کی بھی جو کہ مجھے پرسنلی نہیں لگتا ایسا کہ کچھ ہونے والا ہے. آپ کچھ فورسی کر رہے ہیں اس طرح کا؟ دیکھیں میں آپ کو اس وقت یہ بتا دوں کہ اس وقت عدالتیں جو ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، جس کے اندر خود پی ٹی آئی والوں نے بھی کسی حد تک وہ شریک رہے اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے جو 26ویں آئینی ترمیم میں آگے پیچھے فوٹو سیشن کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ جتنی امیدیں میری بھی تھیں، ہماری قوم کی بھی تھیں، جو عدالتوں سے منسلک تھی، وہ اب ختم ہو گئی. تو سر اگر میں بات کروں ایکسپیرینسڈ پولیٹیشنز کی، بڑوں کی، جیسے نواز شریف صاحب بہت بڑا نام، ہم نے دیکھا کس طرح سے پاک بھارت کشیدگی کے دوران بالکل خاموش رہے، پھر ایوان صدر میں ایک تقریب میں کچھ وقت کے لیے آئے، پھر تنہائی میں چلے گئے. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے میں نواز شریف صاحب کیوں اپنا کردار نہیں ادا کر رہے؟ وہ کیوں خاموش ہے؟ میاں صاحب کا جہاں تک تعلق ہے نا، میاں صاحب اس وقت رنجیدہ بھی ہیں، میاں صاحب اس وقت ناراض بھی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی کی بھائی ہے، بیٹی ہے، سب حکومت میں، لیکن وہ اس کے باوجود جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں جو ان کے دل میں پائی جاتی ہیں، ان کے آس پاس کے بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اور وہ اس وقت کسی بھی، اور خود مودی کی تذلیل جو ہے وہ بھی شاید ان کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ بھی ہو سکتی ہے. دوستیاں بھی ہوتی ہیں، تعلق بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب اس وقت کھل کے کسی ایشو کے اوپر پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ابھی تک تو تیار نظر نہیں. اسی طرح سے حکومت جہاں تک ہے، حکومت پاکستان کے اندر مفاہمت پیدا کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہی. اس وقت آپ کے جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ عوام کے دباؤ کے اندر متحد ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن بعض قیادتیں ایسی ہیں جو کہ ان کے یا لا علمی کی وجہ سے یا ان کی کم فہمی کی وجہ سے، لیڈرشپ میں، یا پھر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے شاید کہ وہ اس طرح کی طریقے لیڈ کر سکیں. دورانی صاحب، آپ کے اسلام آباد رابطے رہتے ہیں، ملک کی سیاسی فضا کیا کہہ رہی ہے؟ سیاسی معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی مفاہمت کی راہ ہموار ہو رہی ہے یا پھر عدم استحکام مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ بات اتنی سی ہے کہ جو ہمارے سیاستدان، جو حکمران سیاستدان ہیں، وہ بھی سیاست نہیں کر رہے، اور جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی سیاست نہیں کر رہے. جو حکمران ہیں وہ نوکری کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہے وہ بس کھیل کود کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. تو اس سب چیز کا نتیجہ یہی ہے کہ کوئی سیاسی پیش رفت اور کوئی سیاسی سمت جو ہے اس کا تعین تو نہیں ہے. تو اس وقت حکومت تو جو چل رہی ہے وہ تو بیوروکریسی چلا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، اور ملک کے وہ ادارے چلا رہے ہیں جن کا کام سیاست دانوں کی ڈائریکشن پہ سیاست گورننس کو چلانا ہوتا ہے. تو وہ بیچارے اوور ٹائم لگا رہے ہیں. تو سیاستدان تو بس جو حکمران ہے وہ نوٹ شوٹ چھاپ رہے ہیں، اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ بس انتظار فرماؤ اور ایک دوسرے سے جھگڑوں میں مصروف ہیں. تو اس لیے کوئی ماحول نہیں بن رہا. عوام کے اندر بہت ڈسپنڈنسی بڑھ رہی ہے.
मईशत के चैलेंजेस जो हैं वो आज खड़े हुए हैं, और आइंदा का सिमत जो है वो कोई उम्मीद नहीं दे पा रही नौजवानों को और मुल्क की नई जनरेशन को। तो ये क्राइसिस तो है, लेकिन अभी इतनी बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी है कि हमारी एक बहुत बड़े दुश्मन मुल्क के साथ हमने एक बहुत बड़ा जंगी मुकाबला जी। किया है, और उसमें हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू ही नहीं किया, कामयाब ही नहीं किया, बल्कि सरफराज भी किया। इस सब कुछ के बावजूद आज तो ये होना चाहिए था कि मुल्क के अंदर एक फरवर होता जी। और पूरी कौम मुत्तहिद हो जाती, लेकिन आज अगर आप हुकूमत को देखें तो वो अपोजिशन को दिखे मार रही है, और अपोजिशन को देखें तो उन्हें पता नहीं कि वो किधर जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल इस वक्त चैलेंजेस तो हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं। तो दुरानी साहब, रिकंसिलिएशन नहीं लेकिन हो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा, और ये वो मौका था जहां पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी और सब एक साथ इकट्ठे थे, चाहे वो हुकूमत में थे, अपोजिशन में थे, सब इस मुल्क के दिफा के लिए यकजा हो गए हुए थे। डोंट यू थिंक एक बेस्ट टाइम था, और इस टाइम में जो वो हमने जिस यूनिटी का मुजाहरा किया था वो हमें आगे भी लेकर चलनी चाहिए थी, और कोई मफाहमत की राह निकालने की ज़रूरत पेश आनी चाहिए थी, कोई बातचीत, ताकि यहाँ जो भी मसाइल हैं या डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करके टेबल पे बात लेकर आनी चाहिए थी समहाउ। लेकिन लगता है कि जैसे हम शायद वो मौका कैश नहीं कर पाए। देखिए, आप ये देखें कि आज जो है जंग के अंदर आपकी अफवाज की कुर्बानियों की वजह से और उनकी रेडीनेस की वजह से और कौमी यकजहती की वजह से सबने ऐसा महसूस किया कि वो वाकई बुनियाद मरसूस बन गई पूरी कौम। उसके बाद अगले दिन जिस वक्त ये आया कि जी इंडिया ने डेलीगेशन भेजे हैं तो हम भी डेलीगेशन भेजेंगे, तो हुकूमत ने कहा कि जी हम तो किसी ऑपोजिशन वाले को नहीं लेंगे, हम तो बस खुद ही जाएंगे और हम तो आपस में ही बंदर बांट करेंगे। तो इससे तो ये लगता है ना कि हमारा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि हम मुल्क के लिए और मुल्क के मफाद के लिए, वसी तर मफाद के लिए एक वसी तर हिकमत अमली बनाने के लिए हम तैयार नहीं है। हम सिर्फ इस चीज पे हैं कि हम किस तरह से अपने अकाउंट सेटल कर लें। तो आपको नहीं लगता कि जैसे एक और सोच का इजहार किया जा रहा है कि इस सारी सिचुएशन के बाद जो एक कनेक्शन था शायद जो अवाम का, स्पेशली यूथ का हमारी फ़ौज के साथ, वो शायद टूट गया था, और वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद दोबारा जुड़ गया है। और एक और बहस छिड़ी हुई है इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से कि उनकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ गया है और अदरवाइज दूसरी तरफ ग्राफ ऊपर हो गया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जहां तक सवाल है फौज के साथ, मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई सबसे ज्यादा कमिटमेंट के साथ फौज के पीछे खड़ी थी इस तमाम हालात के अंदर। आप उनका वर्कर, बिल्कुल, डीजीआईएसपीआर ने पूरी सियासी जमातों का शुक्रिया अदा भी किया। बिल्कुल, हाँ जी, शुक्रिया पूरी और जितने वो जिसे कहते थे कि सोशल मीडिया वॉरियर्स जो थे, वो सारे के सारे इंडिया पर ऐसे टूट पड़े जैसे कि हक होता है उसका।